الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين صدق الله العظيم وكذب به قومك وهو الحق اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم نے اس کو یعنی قرآن کو جھٹلایا ہے حالانکہ وہ بالکل حق ہے قل لست علیکم بوکیل تم کہہ دو کہ مجھ کو تمہاری ذمہ داری نہیں سونپی گئی لکل نبأ مستقر ہر واقعے کا ایک وقت مقرر ہے وسوف تعلمون جلد ہی تمہیں سب معلوم ہو جائے گا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کو برا بھلا کہنے میں لگے ہوئے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو ان سے اعراض کرو حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ ان سے اس وقت تک الگ رہو جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اور اگر کبھی شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے فلا تقعد بعد الذکر تو یاد آنے کے بعد مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیات لوگوں کے سامنے پڑھ پڑھ کر سناتے اللہ کے احکامات سناتے اور وہ احکامات ان کی خواہشات کے خلاف ہوتے وہ گناہ جن میں وہ پڑے ہوئے تھے ان کو چھوڑنے کا حکم دیا جاتا انہیں ایک حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کا کہا جاتا تو وہ لوگ قرآن پاک کی آیات کا انکار کر دیتے تو اللہ رب العزت تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کی قوم نے قرآن پاک کو جھٹلا دیا ہے آپ ان کے ذمہ دار نہیں ان کی وجہ سے پریشان مت ہوئیے گا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہدایت ہے اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں جس کا چاہتے ہیں دل ہدایت کی طرف پھیر دیتے ہیں لہٰذا آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے لوگ ہدایت پر آئیں یا نہ آئیں اس کا تعلق ان کے اپنے ارادے سے ہے اپنی کوشش سے ہے آپ کی بات کو نہ ماننے والے ناکام ہوں گے آپ کی بات کو ماننے والے کامیاب ہو جائیں گے لست علیکم بوکیل آپ ان سے کہہ دیجئے یہ جو آئے دن طرح طرح کے مطالبات کر رہے ہیں انہیں کہہ دیجئے لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون تم جو قرآن میں واقعات مذکور ہیں قرآن میں تباہ شدہ قوموں کے واقعات موجود ہیں تم ان کو سن کر کہتے ہو کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا ہمارے اس کفر و شرک کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا تو آپ ان سے کہہ دیجئے ہر ایک واقعے کا وقت طے ہے اللہ رب العزت کی ذات کو معلوم ہے کون سے وقت میں کیا چیز نازل کرنی ہے کون سی قوم کو عذاب دینا ہے اور اللہ کے علم میں ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ ایمان لے کر آئیں اور جنت کے حقدار بن جائیں وسوف تعلمون اللہ رب العزت نے ہر چیز طے کر رکھی ہے اس لیے ان قریب تمہارے اگر ایمان لائے عمل صالح کیے اچھے اعمال کا اچھا تمہیں بدلہ ملے گا اگر تم ایمان نہ لے کر آئے برے اعمال میں پڑے تو اس کا برا انجام تمہیں دیکھنا پڑے گا آگے ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں نصیحت کی ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ وہ لوگ جو دین کی آیات دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں استہزاء کرتے ہیں طعن و تشریح کرتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں تو اس وقت ہمارے لیے قرآن کیا رہنمائی دیتا ہے تو قرآن نے بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے
فأعرض عنہم، آپ بجائے اپنے مخالف سے لڑنے جھگڑنے کے، جو آپ کی حق بات سن نہیں رہا بلکہ حق بات میں سے اعتراض کر رہا ہے، حق بات پر طعن و تشنیع کر رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ کے دین کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اب قرآن ہمیں کتنا خوش اسلوبی کے ساتھ سمجھا رہا ہے۔ اچھے اخلاق کی تعلیم اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ مخالف آپ کی کس قدر مخالفت میں لگا ہوا ہے، آپ کے دین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ اگر اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو، اس مجلس کو چھوڑ دو، ان لوگوں کو چھوڑ دو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اس معاشرے کو، اس مجلس کو، اس سوسائٹی کو چھوڑ دو، یہاں تک کہ وہ لوگ کسی اور کام میں، کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں۔ لڑنے کا حکم نہیں دیا، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ نے کہا لڑنا نہیں ہے۔ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا، اللہ فرما رہے اعراض کرو، تم ان کی بات کی پرواہ کیے بغیر یہاں سے اٹھ جاؤ۔ اگر وہاں بیٹھے رہو گے تو دین کا نقصان ہوگا، اگر وہاں پر بیٹھے رہو گے تمہارا ایمان کمزور ہونے کا خدشہ ہوگا۔ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ۔ ایک بات اور بھی یہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایسی باتیں، گناہ کی باتیں، نافرمانی کی باتیں جن کو اللہ رب العزت نے مسلمان کے لیے ناجائز قرار دیا ہے، اگر کسی مجلس میں، کسی جگہ پر ایسی باتوں کا تذکرہ ہو جائے تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، ان لوگوں میں بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ ایک جگہ پر ہے اِنَّکُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، اگر تم انہی جگہ پر بیٹھے رہو گے تمہارا شمار بھی ویسا ہی ہوگا۔ صحبت صالح تو را صالح کنند، صحبت طالح تو را صالح کنند، اگر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے جو اچھے ہیں، دیندار ہیں، اچھی گفتگو والے ہیں، تو تمہارے اندر بھی تمام اچھی صفات پیدا ہو جائیں گی۔ اگر برے لوگوں میں بیٹھیں گے تو تمہارے اندر بری خصلتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیشہ بری مجلسوں سے، برے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، دین پر مذاق اڑانے کے ساتھ، یا بیہودہ باتوں کے ساتھ، ناجائز باتیں کرنے کے ساتھ، ناجائز کاموں میں پڑنے کے ساتھ، اگر اتفاق سے تمہارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو ہی جائے، ان کے پاس تم بیٹھ جاؤ، گناہ کی مجلس شروع ہو جائے، یا کسی ایسی جگہ پر آپ کو مدعو کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے، آپ کے علم میں نہیں تھا کہ وہاں پر گناہ کی مجلس ہوگی، گناہ کی باتیں ہوں گی، گناہ کے کام ہوں گے، تو فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، اگر آپ کو یاد آ گیا ہے کہ یہ مجلس تو نافرمانی پر مجلس بنائی گئی ہے، یہ مجلس کا لب لباب تو نافرمانی پر ختم ہوتا ہے، تو آپ وہاں پر سے اٹھ جائیے، ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھیے۔ یہ قرآن نے خوبصورت انداز سے ہمیں سمجھایا ہے کہ ایسی مجالس جو نافرمانی کی، گناہوں کی مجالس ہوں، ان کے اندر سے خاموشی سے اعراض کر کے اٹھ جائیں۔ جب وہ لوگ اس بیہودہ اور نافرمانی کی باتوں کو چھوڑ دیں تب ان کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، اور اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے ایسی مجالس میں نہیں جانا چاہیے۔ اگر کہیں چلے گئے ہیں اور وہاں گناہ کا کام دیکھا ہے تو حکمت بصیرت سے وہاں سے اٹھ جائیے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کا صحیح سمجھ عطا فرمائے۔